ہمارے سامعین بھی دیر سے آتے ہیں، ہم اور آپ بھی کچھ دیر سے چلتے ہیں۔ بھر کیف سلسلہ الحمدللہ بہتر انداز میں چل رہا ہے۔ آپ نے نعت پاک سماعت کی۔ ہم اور آپ آج جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آدم مسجد کا ایک تعارف پیش کیا جائے۔ اتنی خوشخبری آپ کے لیے انتہائی قابل مبارکباد ہوئی کہ الحمدللہ اسے تفصیل کے ساتھ ہمارے محترم جاوید بھائی بتائیں گے، جو اکاؤنٹنٹ ہیں، کہ آدم مسجد کا 501C الحمدللہ اپروو ہو گیا ہے، جو انتہائی خوشی کی بات ہے اور ہماری انتظامیہ کے کوششوں کا ثمرہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آدم مسجد کی طرف سے سالانہ کیلنڈر بھی نکلتا ہے، 2015 کا آدم کیلنڈر بھی تیار ہو چکا ہے، اور دیگر مواقع پہ ہم اور آپ سارے کیلنڈر کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آنے والے رمضان کا کیلنڈر بھی تیار ہو چکا ہے۔ بہرکیف ابھی حضرت عنقریب صرف 2 سے 5 منٹ میں پہنچنے والے ہیں۔ ان کا تعارف انشاءاللہ انگلش میں پیش کیا جائے گا، جس کے لیے محب گرامی محترم حاجی یاسین صاحب تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت کی ایک بات آج گزار کر دوں، اس موقع کی مناسبت سے ہے۔ 1987 میں حضرت حج پہ تشریف لے گئے تھے حضرت علامہ ڈاکٹر غفران علی صدیقی صاحب جی، انگلش میں کہتے ہیں یو ہیو لانگ لائف۔ ابھی ہم اور آپ حضرت کا تذکرہ کر رہے تھے، اور الحمدللہ حضرت نے کرم فرمایا۔ میں نے کہا انگلش میں کہتے ہیں یو ہیو لانگ لائف، اردو میں کہتے ہیں حیات کے بھری، کہ حضرت کی عمر ابھی بھی 70 کے آس پاس ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ ابھی وہ ریٹائر ہوئے ہیں ہاسپٹل سے، اور آپ کے ارادے تفسیر لکھنے کے ہیں، غالباً تفسیر فیضان القرآن۔ اس طریقے سے نعرہ تکبیر سرسد کا استقبال کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد غفران علی صدیقی مدث اللہ العلی، نعرہ تکبیر، عاشور مبارک، سید الشہداء۔ سامعین کرام، ہم اور آپ سید الشہداء کے نام پر بھی زندہ باد کہیں۔ میں وہی عرض کر رہا تھا، حضرت نے آج تذکرہ کیا کہ 1987 میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو کسی وجہ سے قاضی نے کہا کہ تم کو جیل جانا ہوگا، کہ اس لیے تم حیات النبی کے قائل ہو۔ حضرت نے فرمایا مجھ کو تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ قاضی سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اختصاراً جو حضرت نے بتایا یا میں جو سمجھ سکا، کہ اس نے جب کہا کہ تم زندہ ہو، مر جاؤ گے تو تمہیں کون زندہ کہے گا؟ ابھی زندہ ہو تو زندہ کہا جا رہا ہے، مر جانے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کہا جائے گا۔ اس نے ایک بلا وجہ کی ایک کہہ لیجیے بھونڈی سی ایک دلیل پیش کی، تو حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب نے قرآن پاک کی یہی آیت کریمہ پیش کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس قاضی کے سامنے جو سعودی عربیہ کا قاضی تھا، کہ بتاؤ تم آیت کریمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آیت کریمہ کو شہداء کو کہتی ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا شہداء کون ہیں؟ شہداء وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میدان کرب و بلا ہو کہ کوئی بھی میدان ہو وہاں تیار رہتے ہیں۔ تو شہداء انہیں کہتے ہیں جو حکم رسول پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ تو شہداء تو فرمان قرآن کی بنیاد پر زندہ ہیں، اور جس کے حکم پر شہادت کا درجہ نصیب ہو رہا ہے اس کے بارے میں تم مردہ کہتے ہو عزیزان ملت اسلامیہ۔ بھر کے ہم اور آپ ان کی زبانیں، ان کے فیض ترجمان ہم اور آپ عزیزان ملت اسلامیہ مکمل گفتگو سنیں گے، وقت نہیں ہے۔ ہم اور آپ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کا صرف 10 سے 20 منٹ کا خطاب اندوز میں سن کر کے کافی لوگ جو ہے اس امید پر آئیں کہ ہم حضرت کی تقریر سنیں گے۔ کچھ لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں، لیکن آپ حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پلیز کلوز ہو جائیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، آنے والے کو وقت دیں تاکہ لوگ آئیں تو پیچھے بھی بیٹھ سکیں، آگے بھی بیٹھ سکیں۔ پلیز آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، کرم فرمائیں، نماز شوقی۔ سائڈ پہ ہو جائیں، لیفٹ سائڈ پہ جگہ ہو سکے،
सामीन कराम, अब तफसील के साथ बिला ताख़ीर मैं मुहतरमी मोहतरम यासीन भाई से गुजारिश करूँगा कि हज़रत का इंग्लिश में तारुफ पेश करें, फिर हज़रत होंगे, आप होंगे, जब तक आप हज़रत को सुनेंगे हज़रत सुनाते रहेंगे। आपको नींद आ जाएगी लेकिन हज़रत की तकरीर ख़त्म ना होगी और इंशाअल्लाह आपको नींद भी नहीं आने देंगे, लेकिन हम इतनी ताख़ीर नहीं करेंगे कि कल आप शिकायत करें, इसका हम ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं मोहतरम यासीन भाई को आवाज़ दूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। I thank Maulana Abdul Rauf Sahab for giving me an opportunity to speak today, and especially with the topic of introducing our guest speaker, Allama Sayyid Sheikh Dr. Muhammad Ghufran Ali Siddiqui Al-Razavi Al-Qadri Al-Razavi. The Sheikh was born in India in 1940 and he migrated to Lahore, Pakistan in 1954. He attained his bachelor's degree in pharmacy in 1964 from the famous Punjab University in Lahore. He continued with his master's program there and graduated with the first position in 1968. After graduation, he became an associate professor of pharmaceutical chemistry at the Punjab, at the same school. Basically, he did his master's, bachelor's and started working in the same school. In 1972, he migrated to the United States. 7 years later, he enrolled in the Caribbean School of Medicine at the American University. He graduated as a doctor of medicine in 1982. So this is his personal life. Now, let's get into his Islamic studies and his Islamic or Dini life. So while attending Punjab University in Lahore, he simultaneously studied the traditional Islamic sciences, Dars-e-Nizami, under his blessed uncle, Tajul Ulema, Sheikh Mufti Muhammad Umar Naeemi, Rahmatullah alayhi, and Sheikh Maulana Ghulam Muinuddin Makhdoom Naeemi, Rahmatullah alayhi. Subhanallah. He continued his Islamic studies at Hizbul Ahnaf in Lahore under the great Mufti of Pakistan, Sheikh Allama Abu al-Barkat Sayyid Ahmad Shah, Rahmatullah alayhi. He had the honor of sitting in numerous lectures and private gatherings of the great Grand Muhaddis of Pakistan, Sheikhul Hadith Allama Muhammad Sardar Ahmad Al-Qadri, Rahmatullah alayhi, who taught at the famous Jamia Razavi Institute in Faizabad, Pakistan, and Maulana Sheikh Sayyid Ayyub Ali Shah Razavi, Rahmatullah alayhi, Bareilly, India. He received his ijaza or the khilafat from grand scholars, namely the Grand Mufti of India, Sheikhul Awliya Allama Shah Muhammad Mustafa Raza Khan, Rahmatullah alayhi. The Kutub of Medina, Sheikhul Mashaikh Muhammad Ziauddin Al-Madni, Rahmatullah alayhi, and Sheikhul Ulema Abu Al-Faiz Ghazi Muhammad Fazal Rasul Haidar Rizvi. Subhanallah. In 1972, he established the Islamic Center of New Jersey in Jersey City. Today, it's about 40 years later, they have turned into two major Islamic centers in the Jersey City area. He is credited with starting the first annual Milad Julus in the US. And it started with the first one in Brooklyn in 1973. This tradition continues even today in the Tri-State metropolitan area, and the attendance is about 10,000 per gathering every year. So, in generally, Milad Julus is held on the first Sunday after 12th of Rabiul Awwal in Brooklyn, and the second Sunday after the 12th in Jersey City. In addition, he has hosted many Islamic conferences related to the major Islamic events in the Islamic calendar. Sheikh Ghufran is a retired doctor today, but he continues to be Imam and Director of Darul Uloom Bronx, New York. He is also the Director of Islamic University
project consisting of 150 acres of land that has been purchased in Ellenville, New York. He continues to be a senior member of the National Ulama Board of the Ruwayat and also the Ruwayat Hilal Committee of North America. He has 7 children who by the will of Allah have all become physicians. And one of them has memorized the Holy Quran. It doesn't stop there. He also became an alim and is continuing his work on Islamic sciences degree. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed the Sheikh and his wife with 7 wonderful grandchildren. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hazrat the Sheikh. Nara takbir. Allahu Akbar. Nara risalat. Ya Rasulullah.